الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے، اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات تے ماہ رجب دی اج 28 تاریخ ہے اور مشہور ہے کہ 27 رجب نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو معراج کروائی گئی. معراج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بہت ہی اہم اور عظیم موضوع ہے. یہ نال نال ایک معجزہ بھی ہے، ایسا معجزہ جو اس تو قبل اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی نو عطا نہیں فرمایا. صرف ساڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے شان اور فضیلت عطا فرمائی. ویسے تو قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جنوں سب معجزیاں تو بڑا قرار دیتا گیا، اور ایک ایسا معجزہ ہے جہدے تو امت ہر لحاظ دے نال فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. چونکہ معراج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تالیف قلب واسطے اللہ نے کروائی. آپ نے
مکے دے نبوت والے پہلے 7 سال بڑے مشکل گزارے. نبوت تو 3 سال بعد تک چونکہ آپ لوگاں نو خفیہ دعوت دیندے رہے، 3 سال بعد آپ نے علل اعلان اس دین دی تبلیغ شروع فرمائی. مکے والیاں نو کوہ صفا تے جمع کیتا اور اپنے مقصد اور پیغام تو آگاہ کیتا کہ اللہ نے مینوں تہاڈے واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے. آپ دے اعلان کرن دی دیر سی، آپ دے اپنے بیگانے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، اور عزیز و اقارب انہوں نے آپ نو تنہا کر دیتا. یہ سلسلہ ہر چڑھتے دن دے نال مزید ودتا گیا. کدے آپ نو پتھر مارے جاندے نے، کدی آپ دے دروازے تے گند پھینک دیتا جاندہ ہے، اور کدی آپ نماز پڑھ دے تے آپ دی کمر مبارک تے سجدے دی حالت دے اندر اوجری رکھ دیتی جاندی. دنیا دی کیڑی تکلیف ہے جیڑی مکے والیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نہیں دیتی. اور کئی مسلمان جنہ دے جان دے دشمن بن گئے، مکے والیاں نے انہاں دا جینا حرام کر دیتا. آپ نے نبوت دے 5ویں سال انہاں نو اجازت دے دیتی کہ تسی حبشہ دی طرف ہجرت کر جاؤ. 1 سال بعد ایک دوسرا گروہ مسلمانہ دا حبشہ دی طرف ہجرت کر گیا، اور سن 690 دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کے آئے تے مسلمانوں نو کچھ حوصلہ ملیا. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آپ دے مہربان اور شفیق چچا جناب ابو طالب جنہ نے آپ دا بھرپور دفاع کیتا، سن 1090 دے اندر وفات پا گئے. اور آپ دے چچا تو تقریباً 1 مہینہ بعد آپ دی غمخوار رفیقہ حیات، آپ دی با وفا بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیاں. انہاں دوواں ہستیاں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا سہارا سی، اور جدوں یہ دوویں ہستیاں وفات پا گئیاں، مکے والیاں نے اپنا ظلم اور تیز کر دیتا، حتیٰ کہ آپ دل برداشتہ ہو کے 7 سال مسلسل دین دی دعوت دیتی، ایدی پاداش دے اندر ہر طرح دا ظلم برداشت کیتا. مکے والیاں نے آپ دی دعوت قبول نہ کیتی. آپ دعوت دین واسطے طائف تشریف لے گئے، اور طائف والیاں نے مکے والیاں نالوں بھی بڑھ کے سلوک کیتا. شریر بچے پیچھے لگا دیتے،
طائف دیاں گلیاں دے اندر آپ اگے اگے جا رہے نے اور طائف دے شریر بچے آپ دے اتے سنگ باری کر رہے نے، پتھر برسا رہے نے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی آپ دے نال نے، بیان کرتے نے کہ آپ دا سر مبارک پھٹ گیا، سر دا خون بہ بہ کے آپ دی جتی مبارک دے اندر آ گیا، اتنا خون بیا کہ آپ نڈال ہو کے طائف کے باہر ایک انگوراں دے باغ دے اندر پناہ لین واسطے چلے گئے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت زید نے عرض کی تھی اللہ دے رسول انہاں طائف والیاں واسطے بد دعا کر دیو، مگر آپ نے انہاں دی ہدایت دی دعا کی تھی۔ آپ طائف تو بھی دل برداشتہ ہو کے واپس تشریف لے آئے۔ اندازہ کرو آپ دی حالت کیا ہوئے گی۔ اپنے رشتہ دار پہلے ہی بیگانے نے، طائف والیاں نے ظلم دی انتہا کر دیتی۔ آپ مکے دے قریب پہنچے، مکے شہر تو حالے باہر ہی نے، فجر دی نماز آپ پڑھ رہے نے کہ جنہاں دا ایک گروہ آیا، آپ دے نماز دے اندر پڑھے جان والے قرآن دی تلاوت جدوں انہوں نے سنی، یہ جنہاں دا گروہ آ گیا اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیتا۔ یہ اللہ دی طرفوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حوصلہ سی کہ اگر مکے والیاں نے طائف والیاں نے تہاڈی دعوت قبول نہیں کیتی، اے میرے سونے محبوب میں جنہاں نو تہاڈا مرید بنا دینا۔ جنہاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، مگر آپ بڑے دل برداشتہ، آپ مگر حوصلہ نہیں ہاریا، تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نو اپنے محبوب تے ترس آیا اور اللہ نے ستاں آسمانہ دی سیر واسطے اپنے محبوب نو بلا لیا، یعنی نبوت دے 11ویں سال، ویسے تے اختلاف ہے، کئی 10ویں سال کہندے نے، کئی 12ویں سال کہندے نے، زیادہ مشہور بات اور راجے یہ ہوئی ہے کہ سن 11 نبوی دے اندر آپ نو معراج کروائی گئی۔ اسے حوالے دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا۔ اے اتنی لمبی تمہید بنن دی ضرورت اے سی تاکہ سانو معراج دی اہمیت دا پتہ چل جائے کہ معراج اللہ نے اپنے پیارے نبی نو حوصلہ دین واسطے کروائی۔ آپ نو حوصلہ دیتا کہ سونیا اگر دنیا والے تہاڈے دشمن نے تے عرش والا تے تیرے نال ہے، آسمانہ والے تے تیرے نال نے، فرشتے تیرے نال نے، اور آپ سیر کرن گئے، آپ نو دنیا دے سارے دکھ بھول گئے، کیونکہ انعام ہی اتنا بڑا سی۔ اللہ نے انعام ہی اتنا بڑا عطا فرمایا کہ آپ 7-8 سال دے ظلم جڑے مسلسل برداشت کر رہے سی، آپ معراج دے سفر تے سارے بھول گئے۔ معراج دا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر 2 مقامات تے کیتا ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل، ایدی پہلی آیت مبارکہ، ایدے اندر اللہ نے اسراء بیان کیتا ہے، اور دوسرا مقام سورہ نجم، او دے اندر اللہ نے معراج بیان کیتی ہے۔ معراج یہ 2 سفر نے،
ایک زمینی سفر ہے جیڑا اللہ نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کروایا، اور ایک خلائی سفر ہے جیڑا مسجد اقصی تو لے کے 7 آسمانہ تک اور اگے سدرۃ المنتہا تک جنت المأوا تک کروایا۔ اس سفر نو معراج آکھیا جاندا ہے۔ اللہ نے اس انداز دے نال زمین دے سفر دا تذکرہ سورہ اسراء دے اندر، سورہ بنی اسرائیل دے اندر بیان کیتا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات، ایک ایک لفظ تے غور کرنا کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی نو سیر کروائی تے او دا تذکرہ کس انداز دے نال کیتا۔ فرمایا پاک او ذات، سبحان ہے ہر قسم دے عیب تو، ہر قسم دی کمی تو، ہر قسم دے نقص تو، ہر قسم دی خرابی تو، اور ہر قسم دی محتاجی تو او ذات پاک ہے۔ یہ سبحان دا لفظ اونا لوگاں دا منہ بند کردا ہے جڑے معراج دے منکر نے، جڑے کہندے نے کہ کیویں ہو سکدا ہے، یہ کیویں ممکن ہے، مگر اللہ نے دسیا کہ سبحان او ذات جڑی یہ سارے کام کرن تے قدرت رکھ دی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، دوسرا لفظ اللہ نے عبد دا استعمال فرمایا۔ اے نہیں فرمایا کہ میں مختار کل نو سیر کروائی، میں حاجت روا نو سیر کروائی، میں مشکل کشا نو سیر کروائی، میں اپنے کسی شریک نو سیر کروائی، نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے نو سیر کروائی، ایسا بندہ جڑا ساری دنیا نالوں ود کے بندگی کرنے والا، میری عبادت کرنے والا، میری بندگی بجا لے آنے والا، میری عبادت سب نالوں بڑھ کے کرنے والا، میرے اگے جھکن والا، میری تسبیح بیان کرنے والا، میرا ذکر بلند کرنے والا، میرا بندہ ساری دنیا تو بڑا ہے، میں اپنے بندے نو شانہ عطا فرمائیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی، یعنی اپنے پیارے محبوب نو سیر کروائی، لیلا من المسجد الحرام، لیلن دا لفظ بیان فرمایا۔ اے دا مطلب اے وے کہ ساری رات نہیں بلکہ رات دا کچھ حصہ، رات دے کچھ حصے دے اندر سیر کروائی، مسجد حرام تو لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک جڑا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر بندا ہے، جڑا بڑا لمبا فاصلہ بندا ہے، اس طور دا 1 مہینے دا سفر بندا ہے، جڑا بندہ اونٹاں تے سفر کردا ہے او دا 1 مہینے دا سفر بندا ہے۔ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک 1 مہینے دا سفر ہے، جڑا اللہ نے ایک رات دے کچھ حصے دے اندر کروا دیتا، پھر کیوں نہ اس ذات نو سبحان کیا جائے، پھر کیوں نہ اس ذات نو قادر تے قدیر کیا جائے، پھر کیوں نہ اس ذات نو قہار کیا جائے، پھر کیوں نہ اس ذات نو غالب کیا جائے، جڑی ہر کام تے حکمت رکھ دیئے، ہر کام تے قدرت رکھ دیئے۔ اللہ نے فرمایا اس مسجد اقصی تک سیر کروائی، اللہ دی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، او مسجد اقصی جے دے ارد گرد اللہ نے برکتاں رکھیاں نے،
اور آج جو مسجد اقصی ظلم و ستم دا شکار ہے، او دے اندر نمازاں پڑھنے والے، عبادت کرنے والے اج ظلم و ستم دا شکار نے، اج دشمن دے پنجے دے اندر آ چکے نے، اج دشمن انہاں تے بمباری کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مسجد اقصی دے آلے دوالے اسی برکتاں رکھ دتیاں نے، اسی مسجد اقصی دے آلے پالے بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے۔ کیسیاں نشانیاں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں مسجد اقصی تعمیر فرمائے اور اللہ دے کے دعا کی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں، یا اللہ میں تیرے واسطے مسجد اقصی نو تعمیر کیتا ہے، یہ بھی تیرا گھر ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی، اللہ میں تیرا گھر تعمیر کر رہا، میں تیرے کے دعا کرنا مینوں ایسی بادشاہت عطا فرما جیڑی میرے تو بعد اور کسے نو نہ ملے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، پوری دنیا دا حضرت سلیمان علیہ السلام نو حکمران بنا دیتا، بلکہ صرف دنیا دا ہی نہیں، فضاواں دا بھی حکمران، سمندراں دیاں تہواں دے اندر رہن والی مخلوق دا بھی حکمران۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ اگر اونا دی ملک دے اندر، بادشاہت دے اندر اگر کسے جانور تے ظلم ہوندا ہے تے جانور بھی اپنی زبان حال دے اندر پکار کے کہندا ہے، چیونٹیاں بول دیاں نے، پرندے بول دے نے، جانور بول دے نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب دیاں بولیاں سمجھ دے نے۔ ایسی بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر ایک دعا کی تھی، اے اللہ مسجد اقصی دے اندر اپنی برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ تیسری دعا کی تھی، اے اللہ جیڑا ایتھے نماز پڑھن دی نیت دے نال آئے، اللہ جدوں واپس جائے ایداں کھوئے جویں آج ہی دنیا تے آیا ہے، آج ہی ایدی ماں نے جنم دیتا ہے۔ جیڑا ایتھوں نماز پڑھ کے جائے گناہاں تو ایداں پاک ہو جائے جویں انہیں کدی گناہ کیتا ہی نہیں۔ آپ ایتھے خاموش رہے، یعنی اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی تھی۔ دعا تے انہاں کی تھی، مگر مسجد اقصی دے اندر جانا یقیناً فضیلت ہے، اتھے نماز پڑھن دا بڑا ثواب ہے۔ ایک روایت دے مطابق 500 نمازاں دے برابر مسجد اقصی دے اندر ایک نماز پڑھن دا ثواب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سوائے 3 مسجداں تو اور کسے مسجد دی طرف نیکی دی نیت دے نال سفر نہ کیتا جائے۔ پہلی مسجد مسجد حرام، اور دوسری مسجد آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، میری اے مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں 3 مسجداں دی طرف نیکی دی نیت دے نال سفر کرنا جائز ہے، اس تو علاوہ اور کسی مسجد دی طرف سفر کرنا جائز ہے نہیں۔ کئی ثواب دی نیت نال ایران چلے جاندے نے، کئی ثواب دی نیت دے نال بغداد چلے جاندے نے، کئی ثواب دی نیت دے نال اجمیر بھی چلے جاندے نے، جنہاں کول کرایہ نہیں وہ پاک پتہ نہیں ٹر جاندے نے۔ یاد رکھو جیڑا سفر عقیدت اور عبادت دی بنا تے کیتا جائے وہ صرف انہاں 3 مسجداں دی طرف جائز ہے اور کسی مسجد دی طرف جائز ہے نہیں۔ مگر آج اسی مسلمان کری پھرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہوئے تے ہوئے کی کریے؟
اسی اپنی عقیدت دے اندر اتنے اگے گزر جا چکے ہیں کہ ہون سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بھی سمجھ نہیں آتے۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مسجد اقصی دی شان سی جو میں مختصر تہاڈی خدمت دے اندر بیان کی تھی، چونکہ اللہ نے اس آیت اسراء دے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ بارکنا حولہ، مسجد اقصی دے آلے دوالے اسی برکتاں رکھیاں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسی لوگاں نو اپنی نشانیاں دکھا سکیے۔ ایک بہت بڑی نشانی اللہ نے اوتھے دکھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بن باپ پیدا فرما دیتا۔ آئیے آیت کا اختتام اللہ نے ان الفاظ پہ فرمایا، انہو، یعنی اپنی ذات کی طرف۔ آیت شروع بھی تو ہوئی سبحان، اور ختم بھی انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے نو سیر کروائیے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اور جیڑا دے بارے غلط فہمیاں پیدا کردا ہے، غلط بیانی کردا ہے کہ اے تے ہو ہی نہیں سکدا، ایک رات دے اندر کیویں اتنا سفر کیتا جا سکدا ہے، اے عقل نہیں مندے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تہاڈیاں ساریاں باتاں نو سندا ہے، تہاڈے دلاں دے بیت بھی جاندا ہے، اور جیڑا بندہ اس آیت نو سن کے ایمان لے ہوندا ہے کہ اللہ دے قرآن دی آیت ہے، اے اللہ دا فرمان ہے، وہ بندہ ایمان لے ہوندا ہے اللہ او دے دل نو بھی جاندا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ تے او ذات ہے جیڑی دیکھن والی، بہت زیادہ دیکھن والے اور سنن والی ہے۔ ایتھے ایک چھوٹا جہا میں ایک مثال دا ٹکڑا پیش کر دیاں۔ بڑیاں لمیاں لمیاں داڑیاں والے اگر او بھی معراج دا انکار کرن تے اونا دی بات نو تسلیم کیتا جائے گا نہیں، وہ پاویں سر سید احمد خان ہی کیوں نہ ہوئے۔ بزرگاں دی داڑھی بہت لمبی سی، مگر شاید واقعہ معراج نو سمجھ نہ سکے، واقعہ معراج دا انکار کر دیتا۔ یہ واقعہ معراج اے آیت دس رہی ہے، سبحان الذی، جس ذات نے معراج کروائی ہے وہ ذات ہر قسم دے نقص اور عیب تو پاک ہے، انہوں تے اس چیز دی حاجت ہی کوئی نہیں کہ ایک رات دے اندر اتنا لمبا سفر کیویں کرائے، انہیں تے کون کہنا ہے سب کچھ ہو جانا ہے۔ مسلم شریف دی ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتراوی بیان کردے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیا بالبراق، میرے کول براق نامی ایک سواری لے آندی گئی۔ حدیث دے اندر انہوں براق آکھیا گیا ہے۔ براق دا معنی ہے برک رفتاری دے نال چلن والی، اور حدیث دے اندر یہ بھی الفاظ نے کہ ایدی رفتار اتنی تیز ہے جتوں تک ایدی نظر جاندی ہے اتوں تک ایدا قدم جاندا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے، آپ نے فرمایا کہ جدوں براق نو لیندیا گیا، ترمذی شریف دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ایدی سند صحیح ہے، جدوں معراج دے رات براق نو لیاندا گیا، براق نے آپ بین لگے تے تھوڑا جہا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا، اجے میں کئی جانور شوخی دکھاندے نے نا۔ حضرت جبریل نے کان دے اندر کیا، اے براق ٹھہر جا، سکون اختیار کر، آج تیرے اتے ایسی ہستی سوار ہو رہی ہے نہ اس تو پہلے تیرے تے کدی سوار ہوئی ہے نہ بعد دے اندر سوار ہوئے گی۔
حدیث دے الفاظ نے براق نے اینی بات سنی تے پسینے و پسینی ہو گیا، اتنا سکون دے نال ٹھہر گیا کہ جویں او دے اندر جان ہی نہیں۔ آپ دے ادب دے اندر جدوں سنیا کہ اے ہستی کون ہے، اج میرے تے کنے سواری کرنی ہے، کیسی عظیم ہستی ہے، براق سن کے اسے ٹائم ساکت ہو گیا، پرسکون ہو گیا۔ آپ براق تے سوار ہوئے اور براق دی شکل اور دی جسامت بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فوق الحماری و دون البغلا، ایک گدے تو تھوڑا جا بڑا سی اور خچر تو تھوڑا جا چھوٹا سی، یعنی اس براق دی جسامت سی۔ مسجد حرام چو چلے، کئی روایتاں دے اندر ہوندا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دے سفر دے دوران اللہ نے آپ نو کئی گناہگاراں دیاں سزاواں بھی دکھائیاں۔ چند ایک جڑیاں صحیح احادیث تو ثابت نے وہ میں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کر دینا، باقی ضعیف احادیث دے اندر بہت ساریاں بیان ہوئیاں۔ ایک سزا اے وے کہ جڑے بے نماز نے، آپ نے اس رات دیکھیا کہ انہاں نو سزا دیتی جا رہی ہے۔ ایک خون دی نہر ہے، او دے اندر اے بے نماز غوطے کھا رہا ہے، باہر نکلن دی کوشش کرتا ہے تے باہر ایک فرشتہ کھڑا ہے جہاں دے سر دے اندر گرز ماردا ہے، ایدہ سر ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے، اے پھر غوطے کھاندا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بے نماز سی، اور اگلی بات آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت دے بے عمل مولویاں دا انجام دیکھیا، انہاں دے ہونٹ آگ دیاں کینچیاں دے نال کٹے جا رہے سے۔ میں پوچھیا کہ جبریل ہے کون نے؟ عرض کی تھی اللہ دے رسول تہاڈی امت دے مولوی خطبا جڑے ممبر تے بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے واز کرنے والے، تقریراں کرنے والے، لوگاں نو ڈران والے، مگر اپنا انہاں دا عمل کوئی نہیں سی، لوگاں نو دس دے سی آپ عمل نہیں سی کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں مولویاں دیاں کل قیامت والے دن، یعنی انہاں دی سزا میں دیکھی کہ انہاں دے ہونٹ اگ دی کینچی دے نال کٹے جا رہے۔ پھر آپ نے سود خوراں دا انجام دیکھیا، رشوت لین والیاں دا انجام دیکھیا، ایک صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں لتاں کٹن والے دا انجام دیکھیا۔ یعنی یہ سزاواں آپ نے معراج دی رات دیکھیاں۔ وقت مختصر ہے، میں یہ بات تھوڑے جے وقت دے اندر سمیٹنا چاہنا۔ آپ مسجد اقصی دے اندر تشریف لے گئے، اوتھے جا کے آپ نے دیکھا کہ سارے انبیاء موجود نے اور صفاں بن کے نماز دا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے آپ دے بازو تو پکڑ کے آپ نو مسلے تے کھڑا کر دیتا اور ثابت کر دیتا کہ میرا سونا نبی امام کائنات ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء بھی ہے۔ آپ نے 2 رکعتاں پڑھائیاں، امامت کرائی، خاتم النبیین دے لفظ تے مہر لگائی کہ آپ تو بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ تو بعد ایسا کوئی نبی فضیلت والا نہیں جنہوں اللہ نے آپ تو ود کے فضیلت عطا فرمائی ہوئے۔ آپ دی مسجد اقصی دے اندر ضیافت بھی کیتی گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک دوتا پیالہ پیش کیتا گیا، ایک شراب دا پیالہ پیش کیتا گیا، میں دوتا پیالے دا انتخاب کیتا، دودھ نوش کر لیا۔ حضرت جبریل کہندے کہ اے پیارے نبی تسی فطرت نو پسند فرمایا ہے، اگر تسی شراب والا پیالہ اٹھا لیندے تو تہاڈی ساری امت گمراہ ہو جاندی۔ آپ نے ہر موقع تے اپنی امت دا خیال رکھیا ہے۔ کاش کہ سانو بھی اس بات دا احساس ہو جائے کہ اسی اپنے پیارے نبی دی امت دے اندروں ہاں، اسی امتی بن کے دکھائیے
اسی پیارے نبی دے طریقے تے چل کے دکھائیے. سونا نبی تے ساڑے واسطے اینا کچھ کر گیا. راتاں جاگ جا کے اللہ دے سامنے سجدیاں دے اندر پہ کے گڑ گڑا کے رو رو کے ساڑے واسطے دعاواں کرتا رہا. اور آج اسی اپنے نبی دے طریقے تے چلن تو بھی آ رہی ہیں. اللہ سانو اپنے نبی دی شان اور مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماندے نے پھر براق تے مینو مسجد اقصی چو اگے پہلے آسمان تک لے جایا گیا. ویسے تے حدیث بڑی لمبی ہے. اس حدیث دے راوی سیدنا مالک بن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم دی حدیث مبارکہ ہے. 7 آسماناں دا الگ الگ ہونا دا دروازہ کھلنا، فرشتیاں دا پوچھنا کہ کون، حضرت جبریل دا کہنا کہ میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگوں استقبال کرنے والا فرشتہ کہندا کہ مرحبا بکا، اے سونے محمد تہانوں خوش آمدید. پہلے آسمان تے گئے، اوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. اسی طرح بالترتیب دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے جدوں 7ویں آسمان تے پہنچے اوتھے دیکھیا بیت المعمور، بیت اللہ دے بالکل سیدھ دے اندر اوپر بیت المعمور، اور او دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے ایک بزرگ بیٹھے نے. کہندے نے میں پوچھا جبریل ہے کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی تھی کہ اے تہاڈے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. بعض روایتاں دے اندر ہوندا ہے کہ 6 آسمان تے سی اور 7ویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. مگر راج روایت یہ کہ 6 آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اور 7ویں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. اور انہوں نے آکھیا کہ اے میرے بیٹے میں تینوں ایک تحفہ دینا، یہ تحفہ اپنی امت واسطے لے جا. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینوں تحفہ عطا فرمایا. آپ 7 آسمانہ تو اگے گئے اور سورہ نجم دے اندر اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا. جدوں آپ سدرۃ المنتہا تے پہنچے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی نے اکھاں دے نال جو دیکھیا میرے نبی نے دلوں میں اوہی بیان کیتا. افتمارونہ علی ما یرا، او دنیا والو کیا تسی میرے نبی دے بیان کیتے ہوئے تے شک کرتے جے؟ جڑا میرا نبی اپنی آنکھاں دے نال دیکھ کے آیا اور تہاڈے سامنے بیان کیتا. قرآن کہندا ہے کہ تسی مسلمان ہو کے بھی او دے اوتے شک کرتے جے. یعنی واقعہ معراج تے شک دی گنجائش ہی نہیں. سبحان اللہ جی. اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر بھی ساریاں غلط فہمیاں دور کر دیتیاں اور سورہ نجم دے اندر بھی سارے اشکالات دا حل پر دیتا اور غلط فہمیاں دور کر دیتیاں کہ میرے نبی دی معراج حالت بیداری دے اندر، اور اس معراج دے اندر کوئی شک نہیں. اس تو اگے واقعہ مشہور ہے. آپ نو 5 نمازاں دا تحفہ ملیا. جو پہلے 50 نمازاں سی وہ 5 رہ گئیاں، اور اس تو علاوہ 2 آیتاں سورہ بقرہ دیاں اور سورہ فاتحہ یہ بھی اس رات پیارے نبی نو تحفتاً ملیاں. میرے بھائیو واقعہ معراج ایک بہت بڑا عبرت آموز ہے. یہ صرف واقعہ ہی نہیں، ساڑھے ایمان دا ایک پیمانہ بھی ہے کہ ایک مسلمان ہو کہ واقعہ معراج تے یقین رکھدا یا نہیں. میرے بھائیو جدوں آپ معراج تو واپس تشریف لے آئے، مکے والیاں نو آپ نے دسیا، آپ نے جدوں انہاں دے سوالاں دے جوابات دیتے، انہاں نے بوئے باریاں دا پوچھیا، آپ نے ایک ایک سوال دا جواب درست دیتا اور مکے والے حیران رہ گئے
کہ محمد جو بات دس رہا ہے کہ ایکو رات دے اندر میں دیکھ کے آیا، یہ جواب بھی سارے درست نے، مگر عقل ماندی نہیں، عقل مننے یا نہ مننے یہ میرے نبی دا معجزہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، یہ اندر کوئی شک نہیں۔ اور میرے بھائیوں آخری بات عرض کر دیا کہ ایدہ 27 رجب دے اندر وقوع پذیر ہونا حتمی نہیں۔ مشہور تو یہی ہے نا کہ معراج 27 رجب نو ہوئی، بعض روایتاں رمضان دے متعلق بھی مل دیاں نے، مگر زیادہ ایسیاں روایتاں اونا دے اندر ربیع الاول دا ذکر ہے، اور بہت سارے علماء نے فرمایا کہ اے روایتاں درست نے، بجائے اس دے کہ رجب دی روایت نو تسلیم کیتا جائے، ربیع الاول دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرائی جانا یہ سب تو بہترین قول ہے، راجے قول ہے۔ صرف بیان یہ کیتا جاندہ مشہور ہے یہ ہو چکیا ہے کہ 27 رجب نو معراج کرائی گئی۔ معراج بیان کرن دا مقصد بھی ہے یہ، اور یہ حوالے دنال صلاۃ الرغائب ایک پڑھی جاندی ہے جدو رجب دا مہینہ چڑھدا ہے، رجب دے مہینے دا پہلا جمعہ او دی رات نو ایک نماز پڑھی جاندی ہے، او دا قرآن و حدیث دے اندر کوئی ثبوت نہیں، یہ نماز بدعت ہے۔ یا 27 رجب دا روزہ، 27 رجب یہ دا روزہ یا رات دا قیام، یہ میں پہلے بھی دس چکیا کہ بدعت ہے، شریعت دے اندر یہ دا کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ سانو حقیقت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑے ایمان بھی مضبوط فرمائے، اپنے پیارے نبی دے معجزات تے یقین رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔